بندے نو دعوت ہے جدا ایمان ہے کہ واقعی میرے سونے نبی دا نام دلاں دے غم مٹا دیندا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہر نبی نے وظیفہ کیتا اور میلاد بیان فرمایا آخر کار پھر او لمحات آ گئے کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے ہن اپنے محبوب دا اظہار فرمانا چاہیا دنیا تے میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہن او اسباب پیدا فرمائے کیوں کہ میرے پاک نبی کی نے محمد الرسول اللہ اس کا مفہوم ہے جناب آدم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں محمد اللہ دے رسول ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہی پڑھتا رہا محمد اللہ دے رسول ہیں تو پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تائیوں تے قرآن پاک اٹھاؤ ایک اور بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورت فیل تقریباً سارا دوستوں نے آدھی ہونی طلباء اسلامیات لکھی علم تر کیف فعل ربک آندھی اکثر دوستان آندھی تلاوت یاد کیتی ہوئی ہے تیئیں سپارے جو صورت ہے یہ ترجمہ والا کی ہے اللہ فرماتے ہیں علم ترى کیف محبوبہ سونیا ویکھیا نہیں ہوں ویکھیا نہیں ہوں فعل ربک باصحاب الفیل تیرے رب نے ہاتھی والے نال کی کیتا ہن اے واقعہ ہویا ہے حضور دی ولادت تو پہلے تو ہاڈے تے میرے سونے نبی حال دنیا تے پیدا نہیں ہوئے حضرت آمنہ دے گھر جنم نہیں لیتا عبداللہ دے گھر نہیں آئے 55 دن رہندے ہیں آئے اے واقعہ 55 دن پہلے آیا ہے پیش ہویا کہ جدو ابراہ نے حملہ کیتا خانہ کعبہ دے ہوتے اللہ کی فرمانے ہیں علم تر کیف فعل ربک محبوبہ ویکھیا نہیں ہوں پڑھے لکھے دوستوں واسطے پڑھے لکھے دوستوں واسطے این پچھلے سال بھی تسی ہر سال محفل کرا دیں ماشاءاللہ پچھلے سال بھی محفل کرائی اے بابے جی میرے کو آکھن قاری صاحب تو انہوں یاد ہو سی پچھلے سال جیڑا تسی واقعہ بیان کیتا سی وہ بیان کریا جے تے نال دین کہنا او دھیان کر کوڑ کیوں دبی جانا اے مولوی تو ہائی کائی نہیں کیونکہ یاد انہوں کرایا جاندہ ہے جڑا موقع تے موجود ہوئے جنہوں علم ہوئے جنہیں ویکھا ہوئے اب بچے پکنک جاندے ہیں ٹرپ پچھلے سال گئے دوسری باری پھر جان گئے تو جدو ناب او بلو کی علی پارک جے پہنچے نال دا سٹوڈنٹ بوڑے نہ مار کے دوسرے کہدا بھائیا پچھلی باری آپ آئے تھی تیا جھولا ایتھی لگیا وہ کہندا آہو یار مینوں بھی یاد میں بھی تیرے نال آیا سی ایتھی لگیا سی وہ پھر ویکھے انہیں کہ او یا مگر مچھ یہ بھی پچھلی باری ہے سی نے ایتھی سی نا انہیں کہ ایتھی مطلب کی ہے کہ وہ پچھلے سال بھی دوویں کٹھے ہیں انہوں نے واقعہ ویکھیا ہویا سی ہن دوبارہ پھر گئے نے تو یاد کروا رہے نے تو یاد کینوں کروا رہے کہ جنہیں وہ ویکھیا سی امید کریں گے دونوں گل جاوا سمجھ آ جائے گی اللہ فرماندے نے علم ترى کیف فعل ربک محبوب دے حال دنیا تے آیا کہ انہیں رب کینوں کہندا ویکھیا نہیں اور اس طرح دی آیتاں اور بھی قرآن میں بڑی ہیں اگر میں ایتھے شروع ہو گئے کہ الگ موضوع ہے میں صرف ضمن گل کر رہا اے محمد کیونکہ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ حالے ظاہری دنیا تے آئے نہیں پھر بھی اللہ فرماتا ہے میرا محمد اللہ دا رسول ہے دیکھیا نہیں ہوں ہاتھی والا نال کی ہویا سی بلا حبشہ دا بادشاہ سی نجاشی اس نے اپنا گورنر بنایا یمن دا ابراہ انہوں جدو گورنر بنایا تو انہوں جناب حسد ہو گیا یہ حسد بڑی بڑی آ رہی ہے جدو میرے پاک نبی آئے نا تو شیطان نو بھی بڑا حسد آیا کائنات دی ہر ایک چیز نے خوشیاں منائیاں اور اکو پٹدا رہا وہ کون سی بلا شیطان بڑا رویا چیلے چمچے کٹشے سارے کٹھے ہو گئے انہاں کہا گرو جی روندے کیوں ہو
ٹینشن کی ہے تواڈے چمچے بڑے چیلے بڑے اسی بڑے ہیں جناب انہیں آخیا اوئے تانوں نہیں پتا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے جو مینوں پتا ہے نا تسی نہیں جان دے وہ پہلے نبی ہور سن اے ہن او آ گیا جن نے سجدے سر رکھ تے سارے بخشوا لینے نے شیطان بھی پٹیا اس لیے تو حسن میں گل کر رہا وہ جناب جڑا سی نا ان دے ذہن وچ خیال آیا کہن لگا یہ سارے مسلمان کلمہ گو سارے مکے جاندے نے اوتھے کوٹھا بنیا مکان بیت اللہ او دا طواف کردے نے کیوں نہ میں ایک سونا والا ایتھے بناواں ایک گھر انہیں ایک گھر بنایا گرجا جنوں کہا جاتا گرجا بنایا تو انہیں اعلان کروا دیتا بھی مکے جان دی لوڑ کوئی نہیں انہیں اندہ طواف کیتا کرو تاریخ دے اندر لکھی ہے وہ لوگ ادھر جان وہ مکے وچ خبر پہنچی بھی اوتھے بھی اے کام ہو رہا ایک بندہ مکے دا بڑا انہوں غصہ چڑھیا ہو گیا اوتھے وہ جناب اوندا متولی بن گیا یعنی کہ اودے اثر و رسوخ کر کے متولی جدوں بن گیا گرجے دا انہیں جناب موقع پا کے نہ اوتھے پخانہ کر دیتا انہوں خراب کر کے نہ واپس آ گیا وہ جدوں ابرا گیا انہیں آخر تیرا بھی ساڈا خطہ داد کیتا ہی ایک ہی کیتا انہوں جناب بڑا غصہ کہنے لگا میں ہن انہاں دا جو مسلماناں دا قبلہ ہے نا انہوں جناب ٹھا دینا ہے انہیں جناب لشکر تیار کیتا لکھاں دے حساب نال جندے وچ 300 ہاتھی بھی سن اس تو زیادہ تعداد بھی مورخین نے لکھی ہے اور انہاں ایک محمود نامی ہاتھی بھی سی وہ جدوں حملہ کرنے واسطے آیا نا مکے وچ تے مکے تو باہر ہی انہیں پڑاؤ کیتا تے انہیں مکے والے دے جانور جنہاں وچ بکریاں بھی سن اٹھ بھی سن پھڑ لے قید کر لے انہاں وچ 200 اٹھ تہاڈے تے میرے سونے نبی دے دادے دے بھی سن کنے 200 اٹھ جناب عبد المطلب انہوں نے پتہ لگیا نا کہ آپ بھی تردے گئے ہون او جو ابرا سی او تخت تے بیٹھا ہے گل بڑی توجہ نہ سننی او جب تخت تے بیٹھا ہے نا انہوں اطلاع ملی کہ سردار مکہ کعبے دا متولی عبد المطلب آ رہا ہے او تخت تے بیٹھا بڑے جاہو جلال نال لال جنابوں دے فوج سیکورٹی گارڈ بیٹھے نے جو ہی حضور دے دادا او دے خیمے جڑی کو جڑا محل نما انہاں خیمہ بنایا سی اون دے وچ انٹر ہوئے نے اندر داخل ہوئے نے انہیں تخت چھڑ دیتا ہے تخت چھڑ دیتا ہے تے ٹک ٹکی حضور دے دادے دے چہرے تے لائیے تے ٹردا آندا ہے تے تھلے آ کے آپ دے نال برابر آ کے بیٹھ گیا کہنے لگا اے سردار مکہ حکم فرماؤ کیویں آئے ہو آپ نے فرمایا بھی مینوں پتہ لگیا ہے بھی تو میرے 200 اٹھ پھڑ لینے لہذا میں او جناب اٹھا دا مطالبہ کرنا آیا میرے اٹھ واپس کر دے کہنے لگا سردار مکہ تیری عزت میرے دل وچ بڑی سی پر تو آ گل کر کے نا اپنی عزت بٹا لی آپ نے فرمایا وجہ کہنے لگا میں آیا تواڈے آ گھر نوں ٹھان واسطے تے میں سوچیا سی بھی تو آئے گا میری کوئی محنت ماجرا کرے گا کوئی مینوں سمجھائے گا مینوں آکھے گا بھی گھر نہ ٹھا آپ مسکرا کے فرمایا چلا ہو گیا فرمایا میرے اٹھاں دا مالک ہاں اٹھ نے میرے او میں آیا تیرے نال گل کرنا اپنے اٹھاں دی کیونکہ اٹھاں دا مالک ہاں میں تے جدے نال تو ٹکر لے انہاں مالک ہو رہے او جانے تے تو جان او جانے تے تو جان اے گل کیتی تے آپ واپس انہیں 8 اٹھ دے تے آپ واپس آ گئے اون دے چیلے چمچے نال کھڑے ہوئے انہاں نے کہا تو پہلے تے بڑی ڈینگا ماردا پیا کہ میں کعبے نوں ٹھا دینا تے او تو مکے دا حال اکو بندہ ہی آیا ہے تے تو تک سے چھڑ کے تھلے آ گئے ہن ابرا کہنے لگا گل سنو یار او بندہ جدو آیا نا سردار مکہ میرے خیمے وچ میری نگاہ او دے چہرے تے پئی ہے تے میں ویکھیا کیے فاستدارا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جبینہ کل ہلال او بندے دے میں پہچانی تے ویکھیا ہے کہ حضور خاتم النبیین دا نور پہلی رات دے چند دی طرح چمک رہا ہے تائیں تے فرمایا محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول ہیں نا اچھا ہر نبی کے اندر ہے محمد اللہ دے رسول ہیں نا پھر حضور کی آیا وہ ٹائم آیا جناب ان کی آج علی رات جڑی آ رات ہے یہ رات آ گئی ان اللہ تعالیٰ نے جناب اپنے محبوب نو بھیجن دا پروگرام بنایا تے جدو سناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے جدو اے نور میرے کول آیا نا تے پھر میرے کول خوشبوواں آندیاں نے
خوشبو آندیاں نے آپ فرما دیاں نے پھر کہ ہر مہینے ایک نبی آ کے مبارک دیندا ہے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو امام الانبیاء دی ماں بننے والی ہیں جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیاں نے جدوں میں چلنیاں اگر پتھریلی زمین دے پیر رکھنیاں پتھر تھلو نرم ہو جاندے نے موم دے بن جاندے نے فرمایا میں سکی زمین دے پیر رکھنیاں سبزہ ہو گیا ہوندا ہے ہرا ہو جاندا ہے درخت پہاڑ بھی مینوں سلام کہندے نے سارے درود و سلام کہندے نے آپ فرما دیاں نے مکے دی بیبیاں کہندیاں نے نہیں آمنہ تو جوان جہان ہے خوشبو نہ لایا کر تو خوشبو نہ لایا کر کیونکہ تھوڑے دن ہوئے نے تیرا خامد فوت ہو گیا ہے خوشبو نہ لایا کر آپ فرمانی مکے والیو پریشان نہ ہو اے خوشبو میں نہیں لاندی پر جدوں دا نور میرے کو لایا ہے خوشبو ادو دیاں آندیاں نے یہ خوشبوئیں ادو آندیاں نے آپ فرما دیاں جدوں میں پانی بھرن واسطے جانیاں کھوہ تے باقی عورتاں کڑیاں نے ڈول سٹ دیاں نے رسی نال پانی کھچ دیاں نے آپ فرما دیاں جدوں میں جانیاں پانی کھچن دی لوڑ نہیں پیندی ڈول سٹن دی لوڑ نہیں پیندی میں کنارے تے کھلونیاں پانی میرے قدماں دے بوسے لینا ہے سیدہ آمنہ فرما دیا نے پھر وقت گزردہ چلا گیا 12 ربیع الاول دی رات آ گئی ہن دن عرض کردہ ہے مولا محبوب میرے وچ بھیج رات کے دی مولا میرے وچ بھیج رب کائنات نے فرمایا اے دن تم ہی خوش ہو جا اے رات تم ہی خوش ہو جا دوواں دی دعا قبول کر لئیے تسی سوچو گے اے کیویں بھئی دن بھی کیویں تے رات بھی کیویں کیونکہ رب کائنات نے دوواں دی دعا سن لئیے کیونکہ محبوب نو بھیجنا ہے فرمایا اج خوشی دا ویلا ہے ہر ایک چیز خوشیاں منا رہی ہے فرمایا رات خوشیاں منائے گی دن بھی خوشیاں منائے گا کیونکہ رات جا رہی ہوئے گی دن آ رہا ہوئے گا نور پیر دا ویلا ہوئے گا اس وقت میرا محبوب آ جائے گا کسی عاشق نے بڑا ترجمہ کیتا ہے کہ تارے گئے اڑیک دے پو پھٹی چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا کعبہ مہکیا ٹہکیا بت ڈگ پے ہو مکے وچ جد نبی کریم آیا او عزیزان گرامی قدر چونکہ محمد اللہ دے رسول نے ہن رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے گھڑی قریب آئی ہے جناب سیدہ آمنہ فرما دیا نے کہ میں بھی کی ویکھنیاں کہ میرے گھر دے بنیرے تے چھوٹے چھوٹے پرندے آ کے آپس وچ منہ جوڑ کے کی کہندے نے رب رونقاں لایا اج آمنہ دے ویڑے رب رونقاں لایا نان دے ویڑے رب رونقاں لایا اج رے جنت تہور آیا جنت تہور آیا اج آمنہ دے ویڑے رب رونقاں لایا پرندے بھی مبارک دے رہے ہیں سیدہ آمنہ فرما دیا نے کہ میں کی ویکھنیاں جبریل امین جھنڈے لا رہے ہیں ایک کعبہ دے اندر ایک کعبہ دی چھت لایا ایک مشرق دے اندر ایک مغرب دے اندر اور اے بھی روایت دے اندر آندا ہے کہ فرما ایک میرے گھر دی چھت ایک بیت المقدس دی چھت ایک کعبے دی چھت جبریل جھنڈے لا رہا کائنات دی ہر ایک چیز خوشیاں منا رہی حتیٰ کہ علماء محدثین نے لکھیا کہ جنت عزیزان گرامی قدر مشرق و مغرب دے جانور مبارکہ دے رہے ہیں شیر تے بکری مبارکہ دے رہے ہیں حتیٰ کہ سمندر دے اندر رہنے والے آبی جانور بھی خوشیاں دا اظہار کر دے پہنے ہر ایک چیز خوشیاں منا رہی ہے کیونکہ اے فقیرو حشرتی موجاں کرو کملی والے دی جلوہ گری ہو گئے بند سارے جہنم دے در کملی والے دی امت بری ہو گئی
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات جلوہ گروئے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا جب میرے پاک نبی آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہر پاسے بہاراں ہی بہاراں آ گیا تو پھر میں نے یہ کہنا پوے گا مصطفیٰ دہایا گیا مصطفیٰ دہایا پہ گیا مصطفیٰ آئے دہایا پہ گیا اور شکر دے سجدے خدایا پہ گیا شکر دے سجدے خدایا اور اے تسی سارے واقعات کی بلا حضرت صاحب کو پہلے سن چکے ہو میں اگے چلنے ہوا عزیزان گرامی جو سرکار آ گئے نے پھر کیوں ہویا کائنات دی ہر ایک خوشیاں منا رہی ہے علامہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ لکھ دے محدث ابن جوزی بڑا چوٹی دا نقاد محدث ہے اب ماڑی موٹی گل نہیں منگا اور میں گل دسن لگا غوث پاک دی یار بھی منا دے ہو نا آؤ سنو میرے غوث دی شان بھی سننا تے محدثی ابن جوزی دی گل بھی سننا خبر ملی کہ بغداد کے اندر ایک پیر آیا ہے بڑا بیان کرتا ہے محدث ابن جوزی نے ارادہ کیتا کہ میں جا کے انہوں دیکھا کتنا بڑا عالم ہے کہندے نے غوث آیا ہے میں جا کے ٹیسٹ لینا محدث ابن جوزی کہندے نے میں گیا آپ خطاب فرما رہے ہیں سرکار غوث پاک نے جیڑی آیت تلاوت کی تھی نا محدث ابن جوزی کہندے نے کہ میں نو اس آیت دیاں 11 تفسیراں آندیاں سن کنیاں 11 آندیاں سن تو میں ذہن چ فرمایا اپنے ذہن چ ارادہ کیتا کہ جنیاں میں نو ہوندیاں انہوں کس نو نہیں آندیاں آپ فرماندے نے کہ جدو غوث پاک نے تفسیر بیان شروع کی تھی نا پہلی کی تھی میں کیا بے میں نو ہوندی ہے دوجی فرمایا میں نو حتیٰ کہ جدو 11 تفسیراں بیان کی تھی نا غوث پاک نے محدث ابن جوزی کہندے نے میں دل چ خیال کیتا کہ اے نے صحیح بیان کیتی نے اے میں نو ہوندی ہن بس اینڈ ہو گیا آپ فرماندے نے میں دیکھدا رہ گیا امام سرکار غوث پاک نے اس آیت دیاں 40 تفسیراں بیان کیتیاں جدو 40ویں تفسیر بیان کی تھی نا تو محدث ابن جوزی تڑپ گیا میرے بان پاک کے کہنے لگا لوگو آج جڑی شخصیت سامنے کتب الاقطاب بھی ہے تو غوث الاغیاث بھی ہے او محدث ابن جوزی پوری سرکار دے میلاد تے کتاب لکھی ہے پوری اور لوگ پتہ نہیں کہ میلاد صحابہ کرام ملاندے سامنے ہوندہ سی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع ترمذی شریف کے اندر قبلہ حضرت تشریف فرمانے نے کو پوچھ لینا ترمذی شریف وہ کتاب ہے جدے بارے محدثین نے لکھیا ہے کہ جس گھر میں ترمذی موجود ہے سمجھ لو وہ حضور اس گھر کے اندر موجود ہے اس دی پائی دی کتاب ہے لیکن بدقسمتی تھی آج ساڑھے گھران دے اندر رسالے تے مل جان گے تے ڈائجسٹ مل جان گے لیکن حدیث دی کتاب نہیں ملے گی کیونکہ ساڑھا حدیث نہ تلے گی کوئی نہیں اسی ہور پاسے ٹر گئے نا اسی پوری آبادی ہے ماشاءاللہ تو آڈے پنڈ دی مسلمان ہے نا لیکن کسی ایک گھر بھی حدیث دی کتاب ہے ساہی ستہ دے طلباء کو نوجوان بیٹھے میں نے کوئی ساہی ستہ 6 کتابہ دے پورے نہ سنا دے اے او کتاباں جن دے جس نبی دا تسی کلمہ پڑھ دے او دی حدیثاں لکھی ہوئی جس نبی دا اسی کلمہ پڑھنے ہاں اس نبی دیاں گلاں جنہوں نے اسی حدیث کرنے ہاں ساڑھے گھراں وچ کوئی نہیں تو پھر نبی دی تعلیمات کیویں آن گے ساڑھے وچ جامع ترمذی نے فی بیان میلاد النبی پورا باب لکھا ہوا باب و فی بیان میلاد النبی پورا باب ہے اچھا محدث ابن جوزی لکھ دینے جدو سرکار تشریف لے آئے اور نقاد محدث لکھدا ہے اپنی کتاب دے اندر اور راوی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدو سرکار کائنات نے تے فرشتے نے عرض کی تھی مولا اے محبوب سانو دے دے اے دی پرورش اسی کرنے ہیں رب نے فرمایا اے دی پرورش تو اڈی قسمت وچ نہیں بدلہ نے حدیث لمبی ہے میں مختصر بدلہ نے عرض کی تھی مولا اے محبوب سانو دے دے اسی ساری کائنات سیر کراواں گے اپنے اتے بٹھا کے تیرے محبوب نے پرورش کریں گے فرمایا بدلو خبردار اے میرا سونے محبوب دی پرورش تواڈے ذمے
نہیں دی پرندیاں نے عرض کی، حتیٰ کہ پرندیاں نے عرض کی مولا اے محبوب سانو دے دے، اسی تیرے محبوب دی بڑی احترام نال بڑی عزت نال پرورش کرانگے۔ قبلہ فریدی صاحب او آپ قادری صاحب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پرندیو میرے محبوب دی پرورش تہاڈی قسمت وچ، حتیٰ کہ کائنات دی ہر ایک چیز نے عرض کی کہ مولا اے محبوب سانو دے دے، اسی اینو پالنے ہاں پرورش کرنے ہاں۔ فرمایا اے دی پرورش تہاڈی قسمت وچ نہیں۔ عرض کی مولا پھر کدی قسمت وچ؟ فرمایا قبیلہ بنو سعد دی حلیمہ سعدیہ دی قسمت وچ ہے۔ ہن عزیزان گرامی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادتوں کی خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں، آخر کار کی مکے چار چفیرے پکار پہ گی والی دو جہان دا آیا ہے، ودھا چہرہ واللیل زلفا ماں کرما والی جایا ہے، کیونکہ پکار پہ گئی جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے۔ ہن میں اپنی تقریر اینڈ والے لے جا رہا ہوں۔ جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے میں تے میرا خامد جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا پتر عبداللہ، اسی تینے ایک بیٹی ہے جناب سیدہ شیمہ، وہ گھر دے اندر موجود ہے۔ جناب حضرت سیدہ حلیمہ فرما دیا نے میں اپنے خامد نال دو سواریاں نے ساڈے کول، ایک دراز گوش ایک اونٹنی، دو سواریاں دراز گوش گدی دراز گوش ایک اونٹنی۔ آپ فرمانے اسی چل پہ ڈر دے نال میرے محلے دیاں بیبیاں بھی نے، اسی مکہ پاک دے اندر ہے، کیونکہ مکے دے اندر رواج سی کہ جدو بچے پیدا ہوندے سن مختلف قبیلیاں تو مختلف علاقیاں تو بائیاں آندیاں سن، وہ لے جاندیاں سن بچیاں نو پالنا پرورش کرنا پالنا پولنا، اور انہاں دے والدین پھر انہاں بیبیاں نو انعام دیندے سن، مال و دولت دیندے سن، انہاں دا گزارا ہوندا سی۔ جناب سیدہ حلیمہ فرما دیا نے میں بھی اپنے خامد دے نال ٹردی جدو مکے آئیاں، جدو مکے پہنچیاں میں نو اطلاع ملی نہیں حلیمہ تیرے واسطے دے بچے ہی کونی بچیا، سارے بیبیاں لے گئیاں نے۔ سیدہ حلیمہ فرما دیا نے میرا دل ٹوٹ گیا، جدو میرا دل ٹوٹیا تو میں کعبۃ اللہ دے کول آ کے رون لگ پئی کہ اللہ دے نال عرض کیتی مالکا میں کتنی بد نصیب ہاں، باقی عورتاں آئیاں نے میری قبیلے والیاں وہ بچے لے کے ٹر گئیاں نے، میرے حصے وچ بچہ کوئی نہیں ملیا، وہ تانے دے ون گیا میں نے میرن دیاں یا اللہ میرے کتنی بد نصیب ہاں کہ میری اٹھنی بھی کمزور، میری دراز گوش بھی کمزور، اسی بکھاں دے مارے ہوئے، اسی غریب ہاں کہ ساڈے حصے بچہ بھی کوئی نہیں آیا۔ آپ حالے زارو قدار روندیاں پئیاں نے، اچانک ہی ہویا کہ سر دے اوتے کسی نے ہاتھ رکھیا۔ آپ فرما دیا جدو میں ویکھیا بڑا نورانی چہرہ ہے، سفید داڑھی ہے، آپ او بزرگ نے فرما دینے تیے رونا تینو بچہ چاہیے ہے، آ میرے نال چل، مینو اللہ نے او پتر عطا کیتا ہے جدے ورگا کائنات وچ کوئی پیدا ہی کوئی نہیں کیتا۔ سیدہ حلیمہ فرما دیا نے میرے دل نو تسلی ہو گئی، میں جناب عبد المطلب دے نال ٹر پئی۔ آپ چل دیاں جدو سیدہ یامنہ دے کاشانہ مبارک دے پہنچیاں نے، محدث ابن جوزی لکھ دے نے کہ جدو سیدہ حلیمہ فرما دیا میں گئیاں اگے کی ویکھنیاں 7 بیبیاں پہلے بیٹھی ہوئیاں نے۔ آپ فرما دیا نے میرے پھر دل نو کھلو پائے گی، میں کہا بھی اگے 7 پہلے بیٹھیاں نے، ایک بچہ ہے، اسی 7 دائیاں ایتھے بیٹھیاں، ایک کام تو بڑا مشکل ہے۔ آپ فرما دیا نے میں دل نو تسلی دے کے بہ گئی کہ آج جو اتھوں آ گئی نا تو ایتھے بھی کام بن جائے گا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے جو دیکھا، آپ نے فرمایا ذہن نے سوچا کہ اگر میں کہوں نا اے لے جائے تو دوسری دل ٹوٹ جائے گا، اگر میں انہوں کہوں تو دوسری دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا بیبیو سنو تسی ہن آ گئے ہو ساریاں، گل ہے کہ میں فیصلہ نہیں کر دی، فیصلہ میرا لال کرے گا، میرا سونا کرے گا فیصلہ، جدھر میرا سونا چلا جائے وہ لے جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے ایک بی بی گئی، انہیں پردہ ہٹایا سرکار، سیدہ آمنہ نے چار پائی تھے، سفید رنگ دا کپڑا تھلے سبز رنگ دا کپڑا بچھایا، اچھے سرکار لیٹے نے، اتے سفید رنگ دا کپڑا دیتا ہے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، ننے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک ہے۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے پہلے ایک بی بی گئی، انہیں پردہ ہٹایا، سرکار اکھا بند کیتیاں نے، تکیا نہیں ویکھیا نہیں دا، دوسری گئی واپس آ گئی، تیسری گئی واپس آ گئی، چوتھی گئی بعد حتیٰ کہ 7 دے 7 گئیاں واپس آ گئیاں۔ حلیمہ فرما دیا نے میرے دل دے اندر خوشی دا سیلاب آ گیا، میں کہ حلیمہ موجاں لگ گئیاں، ہن اے تیرا پکا ہی ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے جدو میں کول گئی تے سرکار لیٹے ہوئے نے تے میں پردہ
پردہ ہٹایا تے جدوں میری نگاہ نے سرکار دا چہرہ ویکھیا تے اکو ہی لفظ بولیا سونا ہے من مونا ہے آمینہ تیرا لال نکوے واہ کڈا سونا ہے من کڈا سونا ہے من بھولا ہے آمینہ تیرا لال نکوے اور پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ تو دیکھیا نا تے تاجدار گولڑا ہی زبان ترجمہ کر لیا تھک گیا تو بس کر لیں لنگر ہے جی تے پھر ڈھلے کیوں بہت جانے ہیں تاجدار گولڑا کی فرمانے نے کہ سیدہ حلیمہ نے جدوں پردہ ہٹایا تے نگاہ سرکار دے چہرے تے پئی تے آپ دیکھتے رہ گیا تے کی ہو رہا آپ فرماتے ہیں سیدہ حلیمہ فرمانے مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چند بدر نیے متھے چمک دی لاٹ نو نیے کالی ظلمت اکھ مستانی ہے مخمور اکھی کڈا سونا ماہی ہے لالے لالا جنتا دا لالے عرش وقت نہیں ہے کہ میں سارے پڑھا آپ نے محبت کا اظہار فرمایا کہ آپ فرمائیں جدوں میں پکڑا کپڑا ہٹایا سرکار نے اکھاں کھول کے میرے والے تکیا تے آپ فرمانے سرکار مسکرائے جدوں سرکار مسکرائے تے کائنات مسکران لگ پیندی ہے آپ فرمانے میں سینہ نہ لایا سرکار نے دودھ پیش کیتا سرکار نے دودھ نوش فرمایا دودھ کھبی سائیڈ تے پیش کیتا تے سرکار نے دودھ نہیں پیتا پوچھا کہ ایک ہی مطلب فرمایا اماں میں دنیا تے انصاف کرنا آیا حق مارن نہیں ہے جیڑا نبی بچپن دے اندر اتنا انصاف رکھدا ہے میرے دوستو سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے پھر میں چلی جدو میں لے کے چلی نا اجازت لئی اماں جی کولو جدو میں لے کے چلی تے میرے دل وچ خیال آیا حلیمہ ہن تو آئی ہے تے خانے کعبے دا طواف ہی کرتی چلی جا کیونکہ انی وڈی تینوں نعمت مل گئی طواف کرتی چلی جا آپ فرماندیاں نے جدو میں کعبۃ اللہ دے طواف کرن لگی نا چکر کڈے نے تے جدو چکر کڈیا تے میرے دل وچ خیال آیا کہ اپنے ننھے بیٹے محمد نوں حجر اسود دا بوسہ نہ دیوا لواں اے گل بڑی تو ذوق والے دوستاں واسطے ہے تڑپ جاؤ گے سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے دل وچ خیال آیا کہ اپنے ننھے بیٹے محمد نوں حجر اسود دا بوسہ نہ دوا لواں آپ فرماتے ہیں جدوں میں اے ارادہ کیتا کہ حالے حضور نوں حجر اسود دے کول لگئیاں اللہ دی عزت دی قسم حجر اسود نے اپنی جگہ چھڈ دتی ہے سرکار دے بوسے ہاں ذمہ داری نال کہہ رہا میں سرکار دے بوسے پہ لیندا ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ فرمائیں میں حیران رہ گئی کہ بچہ تے بڑے مقدراں والا ہے تے آپ فرمائیں جدوں پھر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نوں لے کے چلیاں آپ فرماتی میں اپنی سواری دے کول پہنچیاں تے سواری او جڑی بڑی بھکھاں دی ماری ہوئی ٹوریاں ٹردی نہیں پر ہن سواری دا انداز ہی بدل گیا ہے آپ فرما دیے جدو میں سواری تے سوار ہویاں سواری چلن لگی ہے تے دائیں بائیں پہاڑاں تو درخت تو آواز آئی بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بس بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد سیدہ حلیمہ فرمائے جدو میں چلیاں دائیاں پہلے گزر چکیاں نے کافی دور جا چکیاں نے میں چونکہ بعد سفر شروع کیتا لیکن میری سواری ہواواں دے نال گلاں کردی چلی جاندی ہے آپ فرماتے ہیں کچھ لمحیاں دے بعد کچھ دنوں تو بعد میری سواری انہاں دائیاں دے کول پہنچ گئی جڑیاں کہ پہلے ٹریاں ہوئیاں نے آپ فرماتے ہیں جدو میں انہاں دے کول پہنچیاں انہاں نے جدو پہنچ کے ویکھیا انہاں نے آکھیا نہیں یہ کون ہے
ایک بول کے کہندی نہیں حلیمہ ہے، دوسری کہندی نہیں خبردار حلیمہ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ان دی سواری تے بڑی کمزور ہے، بڑی لاگر ہے، وہ تے نہیں آ سکتی۔ دوسری بی بی کہنے لگی نانا ہو سکتا ہے جنہاں نے بچہ دیتا ہوئے انہاں نے سواری بھی دے دیتی ہوئے، انہی دیر نو جناب سیدہ حلیمہ کول پہنچ جاندیاں نے، وہ آپ دی سواری کراس کرن لگ دیئے، وہ کہنے نہیں حلیمہ ٹھہر جا، رک جا، آپ فرما دیا نے ذرا ٹھہرو ٹھہرو، اس سواری دی بریکہ میرے ہاتھ وچ نہیں دیا، اس سواری دا کنٹرول میرے ہاتھ وچ نہیں ہے۔ ایک پنجابی شاعر نے انہاں بیبیاں دی کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ دی جڑیاں گلاں ہوئیاں نے اپنے قلم وچ لکھیاں نے۔ آخری میں تہاڈے نال اگر پڑھنا چاہواں تسی محبت دا اظہار فرماؤ تے سنا دیاں نا ختم۔ وہ بیبیاں نے حضرت حلیمہ نال تے حضرت حلیمہ نے انہاں نال جڑی گل کیتی ہے شاعر کہندا ہے آپ فرماندے نے جنوں تساں نہیں سی چاہیا میں تے جنوں تساں نہیں سی چاہیا میں تے چاہی وینیاں، جنوں تساں نہیں سی تے چاہی وینیاں، جنوں تساں نہیں سی چاہیا میں تے چاہی وینیاں، چانے آمینہ دا ڈھاچی تے بٹھائی وینیاں، چانے آمینہ دا ڈاچی جدوں آمینہ دے ویڑے وچوں چلیے، ڈاچی جدوں آمینہ دے ویڑے وچوں چلیے، اودوں دی اے نوری مخلوق نال رلیے، میں تے نوریاں دی سنگت بنائی وینیاں، جنوں تساں نہیں سی چاہیا میں تے وینیاں، چانے آمینہ دا کلی مینی لٹی لٹی خلق تمامی ہے، ایک ہو ساڈا ناصر ہے تے ایک ہو ساڈا حامی ہے، میں تے اگے دا بھی زامن بنائی وینیاں، جنوں تساں نہیں سی سرکار۔ کیا لمحہ حسن، کیا وقت سی میرے دوستوں میرے بزرگوں، سیدہ حلیمہ دے مقدر بھی سنور گئے بلکہ کائنات دا مقدر سنور گیا۔ تے سرکار آئے تے قرآن نے پھر بھی اعلان کیتا محمد رسول اللہ۔ سرکار مکے 40 سال زندگی گزاری، اعلان فرمایا تے پھر قرآن نے کی کیا محمد رسول اللہ۔ سرکار نے مکہ چھڈیا مدینہ چلے گئے، پھر قرآن نے کی کیا محمد رسول اللہ۔ سرکار مدینہ پاک رہے 63 سالہ زندگی گزاری، ساری دنیا تو پردہ فرمایا، قرآن نے پھر بھی کیا محمد رسول اللہ۔ 14 صدیاں گزر گئیاں، ہن بھی قاری صاحب قرآن کھولو تو قرآن کی کہندا ہے محمد رسول اللہ۔ جدو سارا کچھ مٹ جائے گا ادو پھر قرآن کھولو گے تو پھر بھی کی کہے گا قرآن، قیامت تک قرآن کی کہے گا محمد رسول اللہ۔ ایمانداری نال دل تے فیصلہ کر کے میں دسیا جائے کوئی ایسا زمانہ تو بخا دو جڑا میرے رسول دی رسالت تو خالی ہو، کوئی خالی ہے تو پھر آلے رولے بھائی حاضر و ناظر ہے کہ نہیں جی فلانا ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہنا محمد اللہ دے رسول ہے۔ تو میرے دوستو میرے بزرگو یہ چند سرکار دی ولادت دے حوالے نال، سرکار دی عظمت و فضائل دے حوالے نال میں گزارشات پیش کیتیاں نے۔ اگر کوئی میرے کو غلطی ہو گئی ہے تو میں اللہ دی بارگاہ توبہ کرنا، اللہ میری توبہ قبول فرمائے، اور میں بار دیگر قبلہ تھوڑی جامع مسجد خطیب اہل سنت نازش اہل سنت علامہ مولانا محمد حسنات فرید قادری صاحب زیدہ شرف ہو، انہوں دا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے مجھ طالب علم حکم ارشاد فرمایا اور میں سبق سنانے واسطے تھوڑے سامنے حاضر ہویا اور آپ حضرات دی زیارت دا موقع ملیا۔ اللہ تعالیٰ تمام بانیان جنہوں نے دوستان نے تعاون کیتا، محلے والے نے دوستان نے تمام کیتا، اللہ تعالیٰ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دے سونے لال دا صدقہ انہوں دے صدقے اللہ تعالیٰ تمام دوستان دے دلی مرادہ پوریاں فرمائے، اور سرکار دے میلاد دا ذکر ہے، سرکار دی عظمت دے پہلو تے زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سرکار دی زندگی، سرکار دے ذکر میں اور تسی کون بیان کر سکنے ہیں؟ اچھا ہاں اینا ہے کہ اسی محفل سجا کے ذکر کر کے ان دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ وچ نہ لکھا سکنے ہیں، نہ
تسی سارے پنڈ والے یا پوری دنیا ساری کٹھی ہو کے سرکار دا ذکر کرے تے سرکار دی شان چ ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتی، تے ساری دنیا مخالف ہو جائے تے پھر بھی ایک ذرہ بھی سرکار دی شان چ کمی نہیں کر سکتی، کیونکہ او دیاں شاناں خود بلند کرنے والا ورفعنا لک یار زندہ صحبت۔ باقی جڑے میرے کول کوئی غلطی ہوئی تواڈے اگر کسی دی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت چاہنا، اللہ تعالی تہاڈی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھو ایک منٹ۔